بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 60۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، اور چاہتا ہے شیطان کہ بہکا دے انہیں بہت دور تک۔ سورہ النساء آیت نمبر 60 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان آیات کے شان نزول کے متعلق علماء تفسیر و حدیث نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتا تھا تنازع ہو گیا۔ یہودی حق پر تھا، اس نے اس بظاہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کہا۔ اس منافق کے دل میں چور تھا، اسے معلوم تھا کہ وہاں تو نہ سفارش چلے گی اور نہ رشوت سے کام بنے گا، اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے عالم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا، چنانچہ چار و ناچار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی حق پر تھا، فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوا۔ منافق کو پسند نہ آیا تو وہ یہودی کو لے کر حضرت صدیق کے پاس گیا، وہاں سے بھی وہی حکم ملا، لیکن اس کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر دل میں سوچا کہ میں بظاہر تو مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، عمر کے پاس چلیں، وہ یقیناً میرے اسلام کا پاس کرتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ اس نے یہودی کو بھی اس پر رضامند کر لیا۔ جب وہاں پہنچے تو یہودی نے عرض کی کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، اب یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، رویدہ کما حتی اخرج الیکما، میرے واپس آنے تک ٹھہرو۔ چنانچہ آپ گھر تشریف لے گئے، تلوار بے نیام کیے واپس آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا، ہاکذا اقضی علی من لم یرض بقضاء اللہ وقضاء رسولہ ونزلت الآیہ وقال رسول اللہ انت الفاروق۔ قرطبی۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کا یوں فیصلہ کیا کرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن حضرت عمر کو الفاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ سورہ النساء آیت نمبر 60 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے جائیں۔ طاغوت پر حاشیہ گزر چکا، یہاں طاغوت سے مراد وہ حاکم اور عدالت ہے جو احکام الہی کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کیا کرے۔ سورہ النساء آیت نمبر 61۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ ترجمہ: اور جب کہا جائے انہیں کہ آؤ اس کتاب کی طرف جو اتاری ہے اللہ نے، اور آؤ رسول پاک کی طرف، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے روگردانی کرتے ہوئے۔ سورہ النساء آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین کی عادت تھی کہ جس مقدمے کے متعلق انہیں یہ یقین ہوتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس کے تصفیے کے لیے تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے، اور جس کے متعلق یہ خیال ہوتا کہ ہم جھوٹے ہیں، اس کے لیے ایسا حاکم تلاش کرتے جہاں انہیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے اثر و رسوخ یا رشوت سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے۔ آج بھی بعض لوگ ایسے امور میں تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے پر بڑے مصر ہوتے ہیں جہاں انہیں فائدے کی توقع ہو، اور جہاں یہ خیال ہو کہ شریعت کا قانون ان کے خلاف ہے،
تو اس وقت دوسرے قوانین اور رسم و رواج وغیرہ کی آڑ لیتے ہیں اور شریعت کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ آپ خود سوچیں کہ ان کے درمیان اور عہد رسالت کے منافقین کے درمیان پھر کیا فرق ہوا۔ سورہ النساء آیت نمبر 62۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ ترجمہ: پس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت بوجہ ان کرتوتوں کے جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، کہتے ہیں باخدا نہیں قصد کیا تھا ہم نے مگر بھلائی اور باہمی مصالحت کا۔ سورہ النساء آیت نمبر 62 کی تفسیر: یعنی جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں شخص کے پاس اس لیے گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان مصالحت کرا دے، ورنہ فیصلہ تو وہی ہم نے تسلیم کر لیا تھا جو اللہ کے رسول مقبول نے فرمایا تھا۔ سورہ النساء آیت نمبر 63۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ ترجمہ: یہ لوگ ہیں خوب جانتا ہے اللہ تعالی جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اے حبیب چشم پوشی فرمائیے ان سے اور نصیحت کرتے رہیے انہیں اور کہیے انہیں تنہائی میں ایسی بات جو مؤثر ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 63 کے پہلے حصے کی تفسیر: وہ لاکھ جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو پوشیدہ ہے اس سے خوب واقف ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 63 کے بقیہ حصے کی تفسیر: اے حبیب چشم پوشی فرمائیے ان سے اور نصیحت کرتے رہیے انہیں۔ اس صریح سرکشی کے بعد بھی مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مواخذہ نہ کرنے اور ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے کوشاں رہنے کی تلقین فرما رہا ہے۔ اسی کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے آداب و اخلاق کی تعلیم دی ہے اور خوب دی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 64۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر، حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول کریم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ سورہ النساء آیت نمبر 64 کے پہلے حصے کی تفسیر: چند لفظوں میں ایک طویل بحث کو سمو کر رکھ دیا۔ اللہ کی اطاعت ہر مومن پر فرض ہے، اور اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ اس کا یہ حکم بھی مانا جائے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتا ہے اس نے گویا اللہ کے حکم سے سرتابی کی، تو رسول کی نافرمانی کر کے اس نے صرف رسول کی ہی نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے، جس کا یہ حکم اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ فرقہ جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو غیر ضروری بلکہ امت کے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھتا ہے، وہ اس آیت کو کیوں نہیں پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہے تو اسے کیوں واجب الاتباع یقین نہیں کرتا۔ سورہ النساء آیت نمبر 64 کے بقیہ حصے کی تفسیر: اور اگر یہ لوگ ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر، حاضر ہوتے آپ کے پاس، یعنی اے رحمت مجسم، اگر یہ دنیا بھر کے قصور کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد بھی نادم و تائب ہو کر تیرے حضور میں حاضر ہوں تو ان پر اپنا در کرم
باز رکھ۔ جب ان کی شفاعت و بخشش و رستگاری کے لیے تیرا ہاتھ میری بارگاہ جود و عطا میں اٹھے گا تو خواہ وہ کتنے گناہگار، روسیا اور بدکار کیوں نہ ہوں، تیرے رب کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی، بلکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ان بیگانوں کو اپنا بنا لیا جائے گا۔ حضور اکرم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک محدود نہ تھی، بلکہ تا ابد ہے۔ اہل دل اور اہل نظر ہر لمحہ اور ہر آن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 روز بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور فرط رنج و غم سے مزار پر انوار پر گر پڑا اور خاک پاک کو اپنے سر پر ڈالا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا، اور اسی میں یہ آیت بھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا، میں نے اپنی جان پر بڑے بڑے ستم کیے ہیں، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے سراپا شفقت و رحمت میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، تو مرکد منور سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 65۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ترجمہ: پس اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا، اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔ سورہ النساء آیت نمبر 65 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت و اتباع کو پھر نہایت واضح، مؤکد اور مؤثر پیرائے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ واو قسم کے لیے ہے، نفی ایمان پر دلالت کرنے کے لیے لا نفی کو دوبارہ ذکر کیا ہے، ایک بار قسم سے پہلے اور دوسری مرتبہ قسم کے بعد، یعنی تیرے رب جلیل کی قسم وہ ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک لا نفی پر اکتفا کیا جاتا تو عبارت لغوی لحاظ سے تو درست ہوتی، لیکن یہ زور بیان مفقود ہوتا۔ امام ابن جریر وغیرہ کا قول ہے کہ اس آیت کا تعلق بھی اسی سابقہ واقعے سے ہے، اور یہ حکم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے، اور یہی ایمان کی اساس ہے۔ جو شخص اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قسم سے مؤکد کر کے اپنا فیصلہ یہ دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں۔ وہاں تو وہی اطاعت قبول ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی میں ہو، اور وہی مطیع ہوگا جو مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی غلامی کا توق زیب گلو کیے حاضر ہوگا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ سورہ النساء آیت نمبر 65 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی۔ اس جملے نے تو یہاں تک تصریح کر دی کہ ظاہری انقیاد و تسلیم کافی نہیں، بلکہ مومن وہ ہوگا جو دل کی گہرائیوں میں بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی گرانی اور گھٹن محسوس نہ کرے۔ سورہ النساء آیت نمبر 66۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ ترجمہ: اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے اپنے گھروں سے، تو نہ بجا لاتے اس کو مگر چند آدمی ان میں سے، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اس طرح سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 66 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ علیہم کی ضمیر کا مرجع منافقین ہے۔ ابن عباس
اور جن کا ذکر سابقہ آیات میں چلا آ رہا ہے، یعنی جب معمولی سی آزمائش آتی ہے تو ان کے ایمان کی کلی کھل جاتی ہے۔ اگر ان کا شدید قسم کا امتحان لیا جاتا تو گنتی کے چند آدمیوں کے علاوہ سب فیل ہو جاتے۔ اور صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو بول اٹھے، لو فعل ربنا لفعلنا، اگر ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا تو ہم تعمیل حکم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کا یہ جواب سنا تو اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، لل ایمان اسوۃ فی قلوب اہلہ من الجبال الرواسی، اہل ایمان کے دلوں میں ایمان مستحکم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی سے جاگزیں ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 66 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہوتا بہتر ان کے لیے۔ منافقین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ کتنا بہتر ہوتا کہ تم یکسوئی سے میرے رسول کا دامن پکڑ لیتے، تمہاری دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ تذبذب کی یہ کیفیت جس سے تم دوچار ہو، کبھی اسلام کی طرف لپکتے ہو اور کبھی کفر کے ساتھ چمٹتے ہو، یہ ختم ہو جاتی، تمہارے دلوں کی بے یقینی یقین سے اور تمہارے روحوں کی بے چینی اطمینان سے بدل جاتی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے کرب و الم کی کیا کیفیت ہوتی ہے جو تذبذب و بے یقینی کی موجوں کے تھپیڑے کھا رہا ہو اور اس کے سفینہ حیات کی کوئی متعین منزل نہ ہو۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، کیا حکیمانہ اور پیارا جملہ ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 67۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور اس طرح سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو جاتے تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 68۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ، اور ضرور پہنچاتے انہیں سیدھے راستے تک۔ سورہ النساء آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ کیا خوب لکھا ہے علامہ بیضاوی نے، فرماتے ہیں یعنی اطاعت رسول کی برکت سے انہیں وہ رستہ مل جائے گا جو انہیں حریم قدس تک پہنچا دے گا اور ان پر غیب کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ علوم القاء کرتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔ سورہ النساء آیت نمبر 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ، اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ سورہ النساء آیت نمبر 69 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پہلے مذبذب لوگوں کو اطاعت کی ترغیب دی گئی، اب ان خوش نصیبوں کی خوش بختی کو ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا شرف نصیب ہوا۔ صدیق فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا لغوی معنی نہایت راست باز اور راست گفتار ہے، اور مقامات قرب الہی میں سے ایک مقام کا نام بھی ہے۔ الشیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں یعنی صدیقین وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں پاک صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو بے ساختہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ خیر و شر کے درمیان انہیں التباس نہیں ہوتا، بلکہ جیسے نگاہ سیاہ و سفید کے درمیان بے تکلف امتیاز کر لیتی ہے، اسی طرح وہ حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کر لیتے ہیں۔ یہ صدیقیت کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی جلیل القدر صحابہ کو حاصل تھا، اور صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی صدیقیت کبریٰ کا مظہر اتم ہے۔ ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو ادنا جھجک کے بغیر اسے قبول کیا، معراج کی خبر سنی تو دل و جان سے اسے حق تسلیم کیا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط پر ایک یہ ہستی تھی جسے کوئی تردد نہ تھا، اور خلافت کے 2.5 سال کے عرصے میں تو سبحان اللہ صدیقیت کی نور افشانیاں
اور ضیاء پاشیاں عین شباب پر تھیں۔ جو قدم اٹھایا اکابر صحابہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن ہر قدم درست نکلا، ہر تدبیر ہم آہنگ تقدیر ثابت ہوئی۔ ایک ایک واقعے کو لیجئے، بخدا یوں محسوس ہوتا ہے کہ صدیقیت کا نور تمام حجابات کو چیر کر بطن غیب کے حالات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الشہداء، شہید کا وزن فعیل بمانی فاعل ہے۔ وہ شخص جو کبھی نور برہان اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و سنان سے دین الہی کی حقانیت کی شہادت دے، وہ شہید کہلاتا ہے، اور راہ خدا میں قتل ہونے والے کو اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے دین کی حقانیت کی گواہی دی۔ اس کے معنی بعد امام راضی لکھتے ہیں کہ وہی افراد جو دنیا میں دین کی صداقت کے شاہد رہے، وہی قیامت کے روز لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کے مصداق ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ الصالحون، امام راضی فرماتے ہیں کہ جو عقائد و اعمال دونوں کے لحاظ سے صالح ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ کتنا شیریں ثمر ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 69 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ حسنہ بمانی ما احسنہ تعجب کے لیے ہے۔ بظاہر حسنہ اولئک رفقاء ہونا چاہیے، لیکن علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تقدیر کلام یہ ہے حسنہ کل واحد منہم رفیقا، اور دوسرا جواب جو زیادہ واضح ہے یہ ہے کہ رفیق، برید وغیرہ الفاظ واحد، جمع اور جنس سب معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہاں رفیق بمانی رفقاء ہے۔ اس آیت کا شان نزول یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ذات حضرت ثوبان حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا اور رنگ اڑا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو دردمند عاشق نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے اور نہ کہیں درد ہے، بات یہ ہے کہ رخ انور جب آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو دل بےتاب ہو جاتا ہے، فوراً زیارت سے اس کو تسلی دیتا ہوں۔ اب رہ رہ کر مجھے یہ خیال ستا رہا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کہاں ہوگا اور یہ مسکین کس گوشے میں پڑا ہوگا۔ اگر روئے تاباں کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ فراق و ہجر کا یہ جانے کا صدمہ تو اس دل ناتواں سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ حضور یہ ماجرا سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ جبرائیل امین یہ مجدہ لے کر تشریف لائے کہ ہم اطاعت گزار عشاق کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان کو اپنے محبوب کی میت و وصال میسر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق مصطفی میں حضرت ثوبان کی یہ کیفیت نہ تھی، بلکہ سب کا تقریباً یہی حال تھا۔ چنانچہ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے، انہوں نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جملہ صحابہ کے شکوہ فراق پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک المصطفیٰ وانت ذو الفضل العظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 70۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ ترجمہ، یہ محض فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ سورہ النساء آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ اعمال صالحہ پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے جو یقیناً پورا ہوگا۔ جنت کی بے پایاں نعمتیں، کیف بار اور سرور آگیں لذتیں، حور و قصور، ان کے علاوہ دیگر بے شمار انعام و اکرام، ان اعمال صالحہ کا اجر ہوں گے، لیکن اپنے محبوب بندوں کی میت، خصوصاً اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شرف باریابی کی سعادت بطور اجر و ثواب نہیں ہوگی، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شان جود و عطا کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کی لطافتوں سے وہی بہرہور ہو سکتے ہیں جن کو درد محبت اور سوز عشق کے انعام سے سرفراز کیا گیا ہے۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔